اسلام آباد میں سیاسی شطرنج کی بساط سجی ہوئی ہے اور ہر کھلاڑی اپنے مورے کھیل رہا ہے. کچھ مورے اس میں گر بھی گئے ہیں. کچھ کھلاڑی پس پردہ بیٹھے یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور کچھ کھلاڑی کھل کے سامنے ہیں. آج ایک سرپرائزنگ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی وزارت عظمیٰ کے لیے اپنے کاغذات جمع کروا دیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب، دنیا نیوز سے گفتگو کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کے جن سیاسی جماعتوں سے رابطے ہوئے ہیں ابھی تک، کس کس نے آپ کو امید دلوائی ہے کہ وہ آپ کے لیے ووٹ ڈالیں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر مسئلے کو ہم نے سمجھنا ہے. اس وقت جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی ماحول بنا ہوا ہے جس میں کہ کھینچا تانی ہے، اور بجٹ سیشن کے دوران قومی اسمبلی کا منظر آپ نے دیکھا، اور ایک دو دن سے آپ پنجاب اسمبلی کا منظر دیکھ رہے ہیں. سیاسی طور پر جو ایک شدت سیاست میں آ گئی ہے، اور پھر حکومت اور عدلیہ کے بیچ میں جو تناؤ ہے، یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہمارے قوم کو درپیش جو معاملات ہیں، ایشوز ہیں، کیا اس صورتحال میں آنے والا مستقبل وہ مسائل کے حل کی طرف جائے گا، یا ایک زبردست قسم کا سیاسی محاذ آرائی یا اداروں کے درمیان محاذ آرائی کی طرف جائے گا؟ چونکہ ہم لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اور اس کو یوں سمجھنے چاہیے جیسے کہ ملک کی حالات کو واپس اپنے اعتدال پر واپس لانے کے لیے، اداروں کے درمیان یکجہتی پیدا کرنے کے لیے، اور سیاست کے ایک محفوظ مستقبل کے لیے ہم نے ایک پیشکش کی ہے کہ ایسی صورتحال میں ایک نیا اتفاق رائے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کی صورت میں پیدا کیا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی ہے. مسلم لیگ نون کے نمائندوں سے بھی بات ہو رہی ہے، اور مسلم لیگ قاف سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، چودھری شجاعت حسین صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. تو ان تمام حضرات کے ساتھ ہم ان کو یہی ایک نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایک کا ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے، ہر ایک نے ایک سیاسی پوزیشن لی ہوئی ہے، اور اس صورتحال میں جو ہمارے ملک کی سیاست کا منظرنامہ بن رہا ہے، اس سے ہم کیا مستقبل کی توقع کر سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ایک نئی جہت بھی متعارف کرائی جائے. نئی جہد آپ نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے کہا نیا اتفاق رائے یا نیا اتحاد، کیونکہ آپ نے رابطے تو کر لیے ہیں مسلم لیگ نواز سے بھی، پی ایم ایل کیو سے بھی، ایم کیو ایم سے بھی، حکومت کے اتحادیوں سے بھی آپ نے سب سے رابطے کر لیے. سپورٹ آپ کو کتنوں کی مل گئی ہے؟ کتنوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آپ کے موقف سے، آپ جو اتفاق رائے کی آپ نے بات کی اس موقف سے ایگری کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ ابھی ہم اس مرحلے میں داخل نہیں ہوئے کہ میں آپ کو یہ جواب دے سکوں کہ کتنے لوگوں نے یقین دہانی کرائی ہے. یہ ضرور ہے کہ جہاں ہم ملے ہیں انہوں نے ہمیں یہ ضرور کہا ہے کہ جو دلائل اس حوالے سے آپ کے ہیں وہ بڑے معقول اور برموقع ہے، اور اب ہم اس پر اپنی مشاورت کا آغاز کرتے ہیں، اور خود آپس میں جو حکومتی اتحادی ہیں وہ بھی اس کو زیر بحث لائیں گے، حزب اختلاف کی جماعتیں بھی اس کو زیر بحث لائیں گے، اور کل تک ہمارے پاس اس حوالے سے موقع موجود ہے. چنانچہ بات چل پڑی ہے، اور جب بات چل پڑی ہے تو ایک مشاورت کے مرحلے میں اب داخل ہو گئی ہے. لہٰذا یہ تو اب کل تک صبح تک اس کا پتہ چلے گا کہ بالآخر کیا فیصلہ ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور جس طرح کی مشاورت آپ نے کہا کہ چل پڑی اور پوری رات بھی چلتی رہے گی، اس کا نتیجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی سرپرائزز ہیں کل کے لیے؟ تو میرے خیال میں اگر تو راستے بالکل بند ہوتے اور ہر ایک اپنی اپنی پوزیشن لے کر اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا، تو تب تو یقیناً پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی بڑی دقت ہوتی، اور ایک بند گلی میں دونوں موجود تھے. لیکن ہمارے میدان میں آنے کے بعد کچھ ان کے لیے بھی نئی راہیں سامنے آ گئی ہیں، اور ان کو بھی ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ اس نئی صورتحال میں اس نئی جہت پر بھی غور کریں. تو ایک ہم نے ایک معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے، اور ظاہر ہے جی کہ جب رات بیچ میں ہو تو اللہ مہربان. بالکل، رات بیچ میں تو اللہ مہربان ہوگا. میدان میں آپ آگے، میدان مارنے کے چانسز کتنے زیادہ ہیں؟
اب یہ تو ہمارے اوپر نہیں ہے، اب تو یہ اس سیاسی دنیا پر ہے جس کو اللہ نے عقل و تدبر دیا ہے اور جنہوں نے ملکی حالات کو اس مقام پر پہنچایا ہے، تو اب انہوں نے سوچنا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اس مستقبل کے بارے میں مزید کیا سوچتے ہیں، اور جو ہم ان کے سامنے صورتحال رکھ رہے ہیں تو اس نئی صورتحال میں اب ان کے سوچ کا اور ان کے فکر کا امتحان ہے کہ وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کے پاس میرے خیال سے 10 سے بھی کم ووٹ ہیں، تو کس امید پر اور کس حکمت عملی کے تحت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ سامنے آئیں گے؟ دیکھیے 10 اور 8 کی بات نہیں ہے، بات ہے پارلیمنٹ کی ہی، اور جب ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہو اور پارلیمنٹ کا کردار جو ہے وہ محفوظ رہے، اس کو دوام بھی ملے، اس کو استحکام بھی ملے، تو ہم سب کولیگ ہیں اور مختلف پارٹیاں جب پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، اگر وہ مل کر ایک مشترکہ رائے بنا لیتے ہیں اور ایک اتفاق رائے حاصل کر لیتے ہیں تو یہی 8 جو ہے یہ 800 بھی بن سکتے ہیں۔ اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ، اور خاص طور پہ عمران صاحب کا یہ الزام ہے آپ کے اوپر کہ آپ پیسے لے کے دوسرے امیدواروں کے حق میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ گھٹیا تبصرے میں نہیں کیا کرتا۔ یہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ کہہ رہے تھے۔ تو میں ایسی گھٹیا باتوں کا جواب نہیں دیا کرتا نا جی، آپ جانتے ہیں میں تو بڑے باوقار سیاست کا قائل ہوں۔ جی اچھا مولانا صاحب، اگر آپ وزیر اعظم بن گئے تو سب سے پہلا قدم کیا اٹھائیں گے آپ؟ دیکھیے چیلنجز تو ہمارے پاس ہیں اور بہت سے ایشوز ہیں۔ اس وقت لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ ہے، بے روزگاری کا بھی مسئلہ ہے، بد امنی کا بھی مسئلہ ہے، بین الاقوامی دباؤ بھی ہمارے اوپر ہے، داخلی دباؤ مختلف وجوہ سے ہے۔ تو اس میں جو اگلے چند مہینے ہمارے پاس ہوں گے، ہم چاہیں گے کہ ہم بڑے عافیت کے ساتھ ایک قومی یکجہتی کے ساتھ انتخاب کی منزل تک پہنچیں اور ایک ایسے خطوط ہم تراش سکیں کہ جس پر اگلی حکومت جو ہے وہ جب چلے تو اس کو ایک اچھا راستہ مل سکے۔ ظاہر ہے جی کہ ان چند مہینوں میں تو نہ بہت بڑا ایجنڈا دیا جا سکتا ہے، نہ کوئی بہت بڑی بات کی جا سکتی ہے، لیکن صورتحال کو سمیٹنا، اس کو سدھارنا اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک اچھے راستے کا بساط ان کے حوالے کرنا، اگر اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے اقدامات کر لیتے ہیں کہ جس میں عوام کو ہم مطمئن کر سکیں تو یہ ظاہر ہے سب کی مشاورت ہی سے ممکن ہو سکے گا۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ نئی حکومت کے لیے آپ خطوط تراشیں گے، تو کیا سوئس حکام کو بھی آپ خط لکھیں گے؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے آج بھی بارہا اس بات کا یہی جواب دیا ہے کہ جو چیزیں حکومت کے بعد سوچنے کی ہیں اس پر پہلے سے حتمی اور آخری باتیں کہہ دینا، جبکہ ہم جس معاملے سے وابستہ ہی نہیں رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر چیز ایک خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ اس کے حل نکل سکتے ہیں۔ ایسے کون سے عقدے ہیں کہ ہم پہلے سے کہہ دیں کہ یہ عقدہ تو صرف اسی ایک ہی صورت میں حل ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اللہ سے دعا کریں گے، اس کے پاس حل کے بہت سے راستے ہوں گے اور یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا ہم راستہ تلاش کریں گے کہ جس سے قومی مشکل ہماری جو ہے وہ دور ہو جائے۔ جی مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں گے کہ آج جمہوریت کو پاکستان میں کیا خطرہ لاحق ہے، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ مولانا فضل الرحمان سربراہ ہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آج کی تاریخ میں آج پاکستان میں جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ ہماری جو ملکی سیاست میں ایک شدت آ گئی ہے، اختلافات میں شدت آ گئی ہے، اداروں کے درمیان جو ایک ٹکراؤ کا تاثر مل رہا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے ماضی سے بھی کچھ سیکھنا ہے۔ حکومت اور عوام یہ ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست وابستہ ہوتے ہیں، حکومت عوام کی نمائندہ ہوتی ہے
اور حکومت کا پرتو عوام پہ پڑتا ہے، عوام کا پرتو حکومت پہ پڑتا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے عمل اور رد عمل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ جب عوام میں بھی اطمینانی بڑھ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے جی کہ غیر جمہوری قوتیں بھی اس کا ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہی ہیں، اور پھر اس کا ملک کی اکانومی پر خاص طور پر انتہائی منفی اثر پڑتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ملک میں ایک ایسی سیاسی فضا کو ہموار کریں کہ جس سے ہمارے ملک کی معیشت کے لیے بہتری کے ماحول پیدا ہو جائے، اور جو لوگ ملک سے باہر سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہے ہیں وہ بھی ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے لگ جائیں اور باہر کے سرمایہ کار بھی پاکستان کے رخ کر سکیں۔ اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے اداروں کے ٹکراؤ کی بات کی، کون سے اداروں میں ٹکراؤ ہے آج؟ حکومت اور عدلیہ کے درمیان واضح ٹکراؤ کا تأثر عام ہے اور اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حکومت تو آج ایگزسٹ ہی نہیں کری، نہ کابینہ ہے نہ وزیر اعظم ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی آئینی بحران ہے آج؟ نہیں، دیکھیے پیپلز پارٹی اس وقت اکثریت میں ہے، اور اگر وہی تسلسل اسی شکل میں برقرار رہتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی نئی تبدیلی نہیں لائی جاتی تو پھر وہ صورتحال جو کل تک تھی وہ آئندہ کل بھی پیدا ہوگی۔ اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب، کوئی تیسری قوت کے آثار دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی ایسے مستقبل کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ کوئی تیسری قوت آ کر پھر ہمارے ملک کے نظام کو سنبھالے۔ صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ جب ایم ایم اے بنی تھی تو اس وقت بھی تیسری قوت کا ہاتھ تھا، آج تو ایسے حالات نہیں ہیں۔ نہ اس وقت تھا نہ آج ہے۔ اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وزراء اعظم اور مخدوم شہاب الدین کے اریسٹ وارنٹ بھی نکل آئے، ابھی وہ پہنچ کے انہوں نے کاغذات نامزدگی صرف جمع کروائے تھے۔ یہ وہی تیسری قوت ہے جو ایکٹیو ہے اس معاملے میں، یا کہ اس کے پیچھے کچھ اور عوامل ہیں، یا واقعی اس طرح کا کیس بن رہا تھا؟ میرے خیال میں اس وقت کوئی زیادہ اس حوالے سے بحث کرنے کی یا اس کی مزید توضیح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل تک ایک وزیر اعظم نااہل ہوا، آج اس کی پارٹی کی دوسری امیدوار کے خلاف وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت جاری ہوئے، تیسرے کے خلاف ایسے حالات ہیں کہ جاری ہو سکیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ میری جو گفتگو ہے اور میری جو تشویش ہے ان حالات کے بارے میں، قدم بقدم اس کی کس قدر تصدیق ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب، مجھے اگر تھوڑا سا آسان کر کے سمجھا دیں، یہ بات کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی، تشویش کس وجہ سے آپ کو زیادہ ہو رہی ہے؟ یعنی یہ جو ساری صورتحال کہانی میں نے سنا دی آپ کو اول سے آخر تک، تو اس میں تشویش والی چیز مخفی کہاں رہ گئی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا کہ تشویش ہو کس چیز پہ رہی ہے۔ پیچھے پس پردہ کردار ہیں کوئی جو شطرنج کی بازیاں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی ہمیں آج نہ ہم آج پیدا ہوئے ہیں، نہ آج یہ پاکستان پیدا ہوا ہے، نہ اس کی سیاست آج پیدا ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ماضی کے ہمارے پوری تاریخ ان تمام چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں ایسی صورتحال میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جمہوریت اتنی طاقتور نہیں ہے کہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہو سکتی، لہذا پھونک پھونک کر اور بڑے حکمت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی تاریخ آج بھی اسی تسلسل سے چل رہی ہے؟ تو ظاہر ہے جی، پاکستان اور پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ تلگ تو نہیں ہو سکتے نا جی۔ اچھا مولانا صاحب، میں صرف ایک دفعہ پھر پوچھوں گا کہ آپ کی الطاف حسین صاحب سے بھی بات ہوئی، الطاف حسین صاحب نے کیا فرمایا آپ کو، کیا بتایا، سپورٹ کریں گے آپ کو؟ الطاف حسین صاحب نے دو باتیں کہی ہیں، ایک یہ کہ جو ہم نے صورتحال کا تجزیہ ان کے سامنے رکھا اس سے ان کا پورا اتفاق ہے، دوسرا یہ کہ بہرحال وہ پیپلز پارٹی کی اتحادی ہیں اور اس ساری صورتحال میں وہ اپنی اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے اور ان کے ساتھ اس بات کو شیئر کریں گے تاکہ ان کو ہمارے موقف پر آمادہ کیا جا سکے۔ اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے آپ کو کیا ایشورنس دی، کیا گفتگو ہوئی آپ کی ان سے؟ چودھری شجاعت حسین صاحب جی بھی تقریباً یہی بات ہوئی، اور ایک بات کا اضافہ انہوں نے میڈیا کے سامنے کیا کہ میرا ذاتی ووٹ تو بہرحال فضل الرحمان کا ہے۔ ذاتی ووٹ تو آپ کو دے دیں گے، پارٹی ووٹ کے لیے وہ مشاورت کریں گے؟ ظاہر ہے جی۔ تو مولانا صاحب، کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ آپ نے صدر زرداری کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ نہیں کیا اور انڈیپینڈنٹ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم 2 سال سے اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو فرینڈلی اپوزیشن کہا جاتا ہے ہمیشہ سے آپ کو۔
تو وہ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ فیصلے ہم نے کرنے ہوتے ہیں جی. اب میڈیا ہمیں جو کچھ کہے ہم قبول کر لیں کیا اس کو؟ صحیح. اچھا مولانا صاحب، مسلم لیگ نواز نے کیا آپ کو پیغام بھیجا ہے؟ سپورٹ کریں گے آپ کو؟ وہ بھی اس ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے اور ان کی بھی لوگوں کے مجھ سے رابطے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ مجموعی ماحول جتنا ہماری اس رائے کے موافق ہوگا تو ظاہر ہے کہ نون لیگ بھی ایک سیاسی جماعت ہے اور اس وقت بڑی اپوزیشن پارٹی ہے. تو اگر ہم حکومت کو ایک بات پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا مسلم لیگ نون اس ساری صورتحال کا پھر احترام نہیں کرے گی؟ اچھا مولانا صاحب، چلتے چلتے ایک بتاتے جائیں کہ سب سے بڑا سرپرائز اگلے 24 گھنٹے میں کیا ہو سکتا ہے؟ سرپرائز تو یہی ہو سکتا ہے کہ ایک اتفاق رائے سے ملک کا وزیر اعظم آئے گا. مولانا صاحب، آپ کے خیال میں بیسٹ کینڈیڈیٹ کون ہے؟ بیسٹ کینڈیڈیٹ تو سب سے زیادہ میں ہوں، ورنہ میں نہ تھا میدان میں. مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم سے گفتگو کرنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے MNA ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عامر متین، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ملکی سیاست پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے فواد چودھری، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب، اگلے 24 گھنٹے کہا جا رہا ہے بہت کریٹیکل ہیں. آج جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے یا کوئی سرپرائز ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں؟ دیکھیں 24 گھنٹے کریٹیکل تو ہیں. ایک نئے وزیر اعظم نے الیکٹ ہونا ہے اور ایسے حالات میں جس میں انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے. انسرٹنٹی کیوں ہے؟ کیونکہ جو بیسک ایشو ہے جس پر سپریم کورٹ نے پچھلے وزیر اعظم گیلانی صاحب کو ریموو کیا، وہ بدستور قائم ہے. اور اس میں جو بنیادی ایشو سوئس کورٹ کے حوالے سے خط لکھنے کا تھا، اگلے وزیر اعظم کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر جو امیدوار دیے ہیں پیپلز پارٹی نے، ان میں سے 3 میں سے 2 پر بڑے ڈائریکٹ الزامات ہیں، جس کا اسپیکر کے سامنے اسکروٹنی میں بھی ذکر کیا گیا. تو ایسے حالات میں کچھ بھی پاسبل ہے. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر یہ آئینی تبدیلی ہو. لیکن ہمارے جو سابقہ ہماری جو ہسٹری ہے پالیٹکس کی، اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب رویہ حکومت وقت کا ایسا ہو اس میں کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہوتی. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جمہوری طریقے سے آئینی طور پر تبدیلی ہو. لیکن اس سارے معاملے کا مستقل حل جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشن کے اندر ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں، پاکستان کے عوام کو فیصلے کا موقع دیا جائے. فواد چودھری صاحب، آپ کی پارٹی آج پریشان کیوں ہے؟ آپ وزیر اعظم ہی نہیں مل رہا، ایک ڈھونڈتے ہیں، دوسرا ڈھونڈتے ہیں، تیسرا ڈھونڈتے ہیں، فائلیں کھل جاتی ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں خاقان عباسی صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو کہ انہوں نے جو سازش کی وہ کامیاب ہوئی ان کی. میں جو بال آپ کی حکومت کے ہاف میں ڈی پہ رکھ کے دی گئی ہے، میں شاید خاقان عباسی صاحب سے پوچھتا ہوں، اس ڈی پہ جو بال دی گئی ہے بنا کے پیپلز پارٹی کے خلاف ان کے ہاف میں، اس کو کھیلے گا کون؟ آخری شاٹ کون مار رہا ہے؟ کوئی بال نہیں دی گئی، جو کچھ ہوا ہے پیپلز پارٹی نے خود مجھے تو یہی سمجھ آئی. آپ ایگری کر رہے ہیں اس سے؟ دیکھیں، وہ تو بات یہی کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ آج ہوا ہے ان کا خود انہوں نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا. حکومت بھی ان کی تھی، جو سکینڈلز ہیں وہ بھی ان کے ہیں، جو کرپشن ہوئی وہ بھی ان کی ہے، جو حکومت کی فیلیئرز ہیں وہ بھی ان کے ہیں. کسی نے باہر سے آ کر نہیں کیے، نہ امریکہ نے کیے ہیں، نہ کسی نے باہر سے آ کر کیے، انہوں نے کیے. اور ان کو بھگتنا پڑے گا. یہ جمہوریت کا اصول ہوتا ہے. جمہوریت رول آف لا پہ چلتی ہے. 4 سال شہباز شریف صاحب کا کیس انہیں نہیں بھگتنا پڑتا، ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. سر، آئین پاکستان میں جو آج بحران ہے، کیا اس چیز کو انویژن کیا تھا کہ وزیر اعظم کو اس طرح سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے؟ اور اس طرح سے دیکھیں، یہ پاسبلٹی ہے کہ کسی وقت بھی ڈسکوالیفیکیشن وزیر اعظم کی ہو سکتی ہے، کہ ممبر شپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اگر آپ اسے پورا نہ اتر رہے ہو تو ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. اس کی پروویژن موجود ہے. پچھلے جو 3 دن ہے اس سے ملک میں نہ وزیر اعظم ہے نہ کابینہ ہے. کانسٹیٹیوشن نے اس کا کیا راستہ دیا تھا؟ جب وزیر اعظم کابینہ تھی تو کون سے تیر چلا رہے تھے؟ حالات ہیں، میں حقیقت سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو حالات آج ہیں، جو جو کینڈیڈیٹس ہیں، نہ حکومت ہوگی نہ کوئی ایشو ریزالو ہوں گے، یہ تباہی کا راستہ ہے. عامر متین صاحب سے پوچھتے ہیں، عامر صاحب یہ ہو کیا رہا ہے؟ آج خدشات کیا ہیں؟ فکر مندی کس چیز کی ہے؟
ارشد، فکر بندی تو ہے کہ حالات اس نہج پہ پہنچے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ہو، پرائم منسٹر کا جو بھی حالات رہے ہوں، کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جب ایک ایسی آئین کی ایسی شکوں کے ذریعے نکلیں جو کہ ضیاء الحق کے دور میں بنائی گئی تھی، ایک ڈکٹوریل اس میں تھا، جس طرح 58(2) بھی تھی، اسی طرح یہ شکیں تھیں جن پہ یہ نکلی. ایک بدقسمتی کی بات تو ہے کہ سارا جمہوریت کا جو سفر تھا اس کو ایک دھچکا تو لگا ہے. میرا خیال جو خدشات آپ کہہ رہے ہیں، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ ایک ہمارا ماضی کا کیونکہ ایک بیگج رہا ہے اور یہاں ماشاءاللہ لگتی رہی ہیں، اور وہ گو کہ اس دفعہ بڑی اسٹیبل 4.5 سال گزرنے کے بعد ایک اسٹیبلٹی تھی، اور امید کی جا رہی تھی کہ کوئی ایک گورنمنٹ جو ہے پورا ٹائم کر لے، اور مجھے امید ہے کہ عامر شاید یہ صاحب، پورا کرے جنرل گا. ایک منٹ میں تھوڑا سا کلیریفائی ناظرین کے لیے کروانا چاہوں گا. جنرل کیانی تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ جی ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. بات آ رہی ہے سافٹ کو کی. یہ سافٹ کو نام کی چیز کیا ہوتی ہے، کیا مطلب ہے تو اس کا؟ ہو تو گیا ہے کو. نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو کیانی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی مرضی پہ منحصر ہے. میرا وہ حالات ہی بدل گئے ہیں جس میں مارشل لا لگتے تھے، اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ مارشل لا لگایا جا سکے. پھر آج کیا ہو رہا ہے؟ کون سے شطرنج کے جو کھلاڑی ایک تو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، اس شطرنج کو جو پس پردہ کھلاڑی ہیں وہ کون ہیں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے حلقوں میں ایک پینک شاید بہت زیادہ آ گیا ہے، کہ ان کا یہ خیال ہے، اور میرا خیال تھوڑے سے حالات سیریس اس لیے بھی بن جاتے ہیں کہ ایک آپ کا پرائم منسٹر جا چکا ہے، دوسرے کے جب ایک دم سے وارنٹ جاری ہو جائیں، تیسرے پہ بھی کیسز ہیں، تو وہ ایک کرائسس تو آ گیا ہے. ان کو یہ ڈر ہے، مزید یہ ڈر ہے کہ قاہرہ صاحب کے کوئی کیسز ڈھونڈے جا رہے وہ ہیں ابھی ماشاءاللہ ہمارے جو عمر چیمہ صاحب ہیں انہوں نے کوئی کنٹمپٹ نکال دی ہے، وہ نکل آئیں گے جی، بے فکر ہو جائیں آپ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. قاہرہ صاحب نے کہاں بچ کے اس سے زیادہ ارشد، زیادہ یہ جو اس شہر میں اس وقت آپ کو اندازہ ہے کہ پورے شہر میں ایک جو وزیر صاحب نے کوئی ذرا ہلکا سا اشارہ کیا ہے، ایک پینک پورا پڑا ہے، ساری طرف گاڑیاں باہر آپ کے نکلیں سڑکوں کے، ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، ادھر سے جا رہی ہیں. کل یہ خدشات کیے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے شاید صحیح نہ ہو، کہ شاید ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کے لیے کل سرپرائز ہو، پرائم منسٹر کا ووٹ نہ پورا ہو سکے، کیونکہ کافی سارے ایسے ایلائز ہیں کہ جو کہ پنڈی کی طرف دیکھتے ہیں، وہ پنڈی والے اشارہ نہ بھی کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ اشارہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا کیونکہ ماضی میں رہا ہے تو پیپلز پارٹی کیونکہ پہلے بھی وہ بھی زیادہ ڈسی ہوئی پارٹی ہے، تو شاید اس لیے اوورلی میرا خیال ہے پینک کر گئے ہیں. اور یہ ہے کہ کل کو ادھر کیس میں یا نمبرز پورے نہیں ہوتے، یا کوئی نیا کوئی درمیانہ کینڈیڈیٹ، جس طرح کہ فضل الرحمان صاحب ابھی آپ سن رہے تھے کہ وہ بڑا مسکرا کے کہہ رہے تھے کہ بیسٹ کینڈیڈیٹ تو میں ہوں، کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ مولانا فضل الرحمان کو ہمارا پرائم منسٹر یہ حالات بھی بن سکتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ آ سکتے ہیں، اور انٹرم گورنمنٹ بننے کے بھی کوئی چانسز ہیں. کل کا دن بہت اہم ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج اسلام آباد میں جب سیاسی جوڑ توڑ اپنے عروج پہ ہے، پولیٹیکل بارگیننگ ہو رہی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جانیں کہ کوئی پازیٹیو چیز کیا ہو رہی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، پازیٹیو چیز کیا ہو رہی ہے اس سارے عمل میں؟ دیکھیے، پازیٹیو چیز تو یہ ہے کہ جمہوریت قائم ہے. کل قومی اسمبلی میٹ کرے گی. انٹرم گورنمنٹ بننے کے کوئی چانسز ہیں؟ انٹرم گورنمنٹ کے کوئی چانسز نہیں. تو پھر آپ کی جو ڈیمانڈ ہے ارلی الیکشنز کی ڈیمانڈ کون پوری کرے گا؟ ہماری ڈیمانڈ تو آج بھی یہ ہے، اور اس مسئلے کا مستقل حل بھی ارلی الیکشنز ہی ہے. پیپلز پارٹی تو نہیں کروائے گی ارلی وہ الیکشن؟ نہیں کروائیں گے، اسے ممکن نہیں ہے. تو آپ کی ڈیمانڈ کون پوری کرے گا؟ ہماری جو ڈیمانڈ ہے نا کہ اس مسئلے کا حل ڈیمانڈ جب پوری نہیں ہو رہی تو کی کیوں ہے؟ نہیں، ڈیمانڈ تو کی جاتی ہے نا، ہر ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی. ہم تو ایک راستہ دے رہے ہیں کہ اس تو پنجاب میں کرا مرحلے لینا، سے کیسے نکلا جائے. پنجاب میں تو آپ نے کرانے ہیں، کرا لیں. وہ راستہ ارلی الیکشنز ہیں. کہہ رہے ہیں پنجاب میں آپ کروا لیں. پنجاب میں دیکھیں الیکشن ہوں گے، سارے پاکستان میں ہوں گے. آج پرابلم یہ ہے کہ کوئی نہ سندھ میں آپ ہے ہی نہیں، بلوچستان میں آپ ہے ہی نہیں، فرنٹیئر میں آپ ہے ہی نہیں. دیکھیں آپ صوبائی حکومت رکھ کے کوئی بھی نیشنل الیکشن نہیں کروا سکتا، اور کوئی صوبائی حکومت بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں کروا سکتی. وہ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے. نہیں، بات یہ ہے آج جو فرکشن ہے آپس میں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے آپ نے، تو پاکستان کے عوام کو چوائس کا موقع دیا. ہم صرف یہ کہتے ہیں. نہیں، بات یہ ہے جی، اچھا فواد چوہدری صاحب، ایک سے میں بات کروں. دیکھیں نہ آپ سندھ میں ہیں، نہ بلوچستان میں ہیں، نہ فرنٹیئر میں. آپ نے الیکشن لڑنا ہے صرف پنجاب سے، وہ آپ کے ہاتھ میں. کل الیکشن کرا لیں، وہ تو الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا کون کہاں پہ ہے. عامر متین صاحب، کوئی پازیٹیو چیز، کوئی اچھی چیز، کوئی مثبت پہلو اس ساری ایکسرسائز کا آپ کو نظر آتا؟ نہیں، مثبت تو جنرلی ویسے ملک میں یہ ہے کہ ان چیزوں پہ یہ ایشوز ہیں، ان پہ بات ہو رہی ہے، اور پبلک اویئرنیس بہت بڑھ گئی ہے، اور سارے
لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کا ایم شور کہ ان دا نیکسٹ الیکشن جب کبھی بھی ہوں گے اور ہوپ فلی ٹائم پہ ہوتے ہیں اس پہ اثر پڑے گا. اور ادروائز ویسے اس میں کم چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں کہ جس کو مثبت اس وقت کہا جائے, جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ واقعی اس کی بات صحیح ہے کہ یہ اتفاق بہت بڑا ہے کہ آج کے ہی دن جو ہے ان کے مختوم شہاب الدین کے وارنٹس نکلنے تھے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی بھی کچھ شہادت کا کیس بنا رہی ہے کہ ان کو بھی پوری اپنی پارٹی کے اندر وہی لوگ ملے تھے جن کے اوپر کیسز ہیں اور جن کا پتہ ہے کہ یہ مشکوک ہو جانا چاہیے. تو میں بھی وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ ون آفٹر اندر 2-3 ہمارے پرائم منسٹر ریجیکٹ ہو جائیں تاکہ نیکسٹ الیکشن میں پرفارمنس کے لیے تو کچھ نہیں ہے, پر یہ تو کہا جا سکے کہ جناب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. کیا متین صاحب, ایک میں ایز اے ہائپوتھیٹیکل فار فیچڈ ایک آپ کے سامنے اگر سینیریو رکھوں, فرض کریں کہ مولانا فضل الرحمان کو نون لیگ کی بھی ووٹ مل جاتی ہے, ایم کے ایم کی بھی مل جاتی ہے, کیو کی بھی مل جاتی ہے, تو پھر سینیریو کیا بنتا ہے؟ یہ سیناریو جو ہے, مولانا صاحب کے والد صاحب بہت بڑے آدمی تھے مگر ایک تاریخ کے ایک اتفاق کی وجہ سے چیف منسٹر بن گئے, تو ان کا بچپن سے یہ خواب ہے کہ میں بڑا ہو کے کوئی بڑا آدمی بنوں گا. تو پہلے بھی 1-2 دفعہ اپنا نام پرائم منسٹر کے لیے فلوٹ کرتے رہے ہیں, مگر میرا خیال یہ اتنا ہی بڑا مذاق ہے جس طرح ان کے چھوٹے بھائی کو ٹورزم کا منسٹر بنا کے ٹورزم پروموٹ کی جائے گی. تو جس طرح کے ملک میں حالات چل رہے ہیں کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے, مگر زیادہ خطرناک بات یہ ہوگی اور میرے خیال جو کہ جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے حلقوں میں پینک ہے وہ یہ ہے کہ شاید کل کسی کو بھی نمبرز پورے نہ ہو تو کانسٹیٹیوشنل طریقے سے وہی ایک طریقہ رہ جاتا ہے جس میں انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور نیکسٹ الیکشن ہے. تو یہی کل کا ایک پینک ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی اس وقت پورے شہر میں گاڑیاں گھوم رہی ہیں اور ان کی میٹنگز چل رہی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے. شاید صاحب, آپ کی پارٹی کی میٹنگز کن کن کے ساتھ جا رہی ہیں؟ دیکھیں جو بھی لوگ اویلیبل ہیں, کیونکہ ایک کولیشن گورنمنٹ پہلے بھی تھی اور آج بھی میجورٹی کسی کے پاس نہیں ہے, تو ہمارا تو پیغام ہم نے سب کو پہنچایا ہے, جس میں ایم کیو ایم بھی ہے, اے این پی بھی ہے, جے یو آئی ایف بھی ہے, دیگر جو گروپس ہیں, آزاد ممبران ہیں 17 اس اسمبلی میں. تو ہم تو امیدوار ہیں, ہم تو سب کے پاس جائیں گے اور ان کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیں گے کہ جب کل الیکشن ہوگا تو آپ پاکستان کے عوام کو جا کر یہ بتائیں گے کہ ہم ایک ایسی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے جس نے آپ کو یہ تحفے دیے مہنگائی کے, کرپشن کے, بجلی چوری کے, گیس چوری کے. تو آج لوگ پریشان ہیں, تو ہم نے تو سب کو یہ کلیئر میسج دیا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ کل جب آپ الیکشن میں جائیں گے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. شاید خاکہ نواز, فرض کر لیں, فرض کل آپ کا وزیر اعظم بن گیا, اگر خط لکھنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ وہ ہمارے اس سے ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ اسمبلی کو ڈیزالو کر کے الیکشن کروائے جائیں پورے ملک کے اندر, 4 صوبوں میں بھی اور قومی سطح پر بھی. فواد چوہدری صاحب, آپ نے صورتحال سن لی, ہر کوئی آپ کے اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں, آپ تنہا نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ اتحادی ہمارے ساتھ ہے نا, یہ رابطے رکھنے تھے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو الیکشنز کی بات دیکھیں, الیکشن کے اوپر تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. ہماری جو مدت ہے ارلی الیکشنز کال کرنے کے موڈ میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ارلی الیکشن کے اوپر بھی کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ 6 مہینے یا 8 مہینے تو رہ گئے ہیں. آپ نے اس سال کے اینڈ میں بہرحال انٹرم گورنمنٹ بنانی ہے. مسلم لیگ نون نے یہ وعدہ خلافی کی, 20ویں ترمیم ہم نے منظور کروائی تھی ایک اچھے اسپرٹ میں, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک نیوٹرل الیکشن کمشنر لگایا جائے گا. انہوں نے, جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں چودھری نثار صاحب, انہوں نے ناکام بنایا پیپلز پارٹی کی ایفرٹس کو اور کچھ مسلم لیگ نون کے لوگوں کی ایفرٹس کو ایک نیوٹرل الیکشن کمشنر لانے کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو پولیٹیکل پارٹیز نے ایک لیپ فارورڈ کیا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنا کر کے اس کے نیچے الیکشن کروائیں گے, انہوں نے ایک ایسے متنازعہ اس کو کر دیا اور اس کو ایک عضو معطل بنا کے رکھ دیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن کے اوپر آ کے ہم سے بات کریں. شاید خاکہ نواز صاحب لکھا تھا with all consequences, تو فواد صاحب جو consequences کہہ رہے ہیں یہ بھی consequences ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ آج سازش کون کر رہا ہے. لوگ ٹارگیٹ کریں گے کیونکہ یہ لوگ حکومت میں, جب بجلی نہیں ہوگی 20-20 گھنٹے, تو جو لوگ 4.5 سال حکومت کرتے رہے ہیں, بجلی کے بحران کو حل نہ کیا, کرپشن میں ملوث ہوئے, لوگ ان کے خلاف جائیں گے. لیکن کل لوگ پہچانیں گے نہیں, لوگ سارے سیاستدانوں کو برا سمجھیں گے, جو لوگ حکومت ان کو برا سمجھیں گے اور ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اور یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ بجلی کا بحران صرف ایک ٹریلر ہے, جو مہنگائی کا بحران آ رہا ہے وہ اصل فلم ہوگی اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. فواد چوہدری صاحب, ویسے بجلی کا بحران اور لوڈ شیڈنگ یہ تو حقائق ہیں, 20-20 گھنٹے کی کوئی لوڈ شبہ نہیں ہے, بہت بڑی ناکامی ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن
660 अरब रुपए पिछले साल पंजाब ने लिए हैं फेडरेशन से, 702 अरब रुपया इस साल लिए हैं। उठा के अपना लैपटॉप दे दो, सस्ती रोटी दे दो, ये कर दो, बजाय इसके कि आप इलेक्ट्रिसिटी लगाते, आप बजाय इसके कि आप यूनिट्स लगाते। 18वीं तरमीम के बाद तो ब्लैंक चेक था आपके पास, लोड शेडिंग ना होती। जाहिर है अगर ये पैसे लल्ले तलल्लों में ना खर्च करते और इनके पास पैसे पॉजिटिव स्कीमों में लगाते तो लोड शेडिंग ना होती। और आज चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो जज्बाती हुए लोड शेडिंग में सारा पंजाब का कसूर है। पंजाब का भी बहुत कसूर है, हमारा भी बहुत कसूर है। हमारी 4 सालों में मैं ये तो नहीं कह सकता कि 4 सालों में हमने बड़ी अच्छी प्लानिंग की, मैं नहीं कह सकता। आपकी परफॉर्मेंस जीरो रही, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही, कोई शुबा नहीं। लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब दोबारा नया प्राइम मिनिस्टर क्यों लाना चाहते हैं? चीफ मिनिस्टर पंजाब दोबारा नया प्राइम मिनिस्टर क्यों लाना चाहते हैं? और वो भी राजा परवेज अशरफ साहब जो बिजली डील करते रहे, अहमद मुख्तार साहब जो बिजली डील करते रहे। कुछ रहम करें इस काम पे, लोड शेडिंग तो खत्म करवाएं। मैं ये कह रहा हूं कि गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मुल्क में जो नई सिमत दी आइन को, वो किसने दी? प्राइम मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी के ही ने दी ना, प्रेसिडेंट नहीं दी ना। इस मुल्क में सूबों में और वफाक में जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन थी, आमिर मतीन साहब ऐवान सदर में आज रात माहौल क्या है? मुझे ये इतना तो नहीं पता कि वहाँ पे क्या है, मगर पैनिक मुझे ये इतलाएं ये है कि वहाँ पे पैनिक है। मेरा ख्याल ओवरली पैनिक है क्योंकि वो पुराने डसे में हैं। मैं जिस तरह आगे कह रहा था कि ये मेरा नहीं ख्याल है कि किसी की ज़रूरत है कि इस वक्त जो एक नई जुडिशरी है, नया मीडिया है और सबसे इम्पॉर्टेंट नई पब्लिक है। आजकल के ज़माने में वो मार्शल लॉ और वो वाली इंटरवेंशंस के ज़माने गए हैं, इनको हौसला करना चाहिए। जो कुछ भी हो आईनी तरीके से होना चाहिए, चाहे नया प्राइम मिनिस्टर आता है या नहीं होता, या जो भी कुछ होना चाहिए उस पर होना चाहिए। सबसे आप पूछ रहे थे कि मुस्बत बात क्या है। मुस्बत बड़ी मुश्किल है करना, और सबसे मनफी बात यह है कि इस वक्त जो आप इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, बिजली का और पानी के और ये जो मसाइल हैं, ये असल इशू है। उनसे अटेंशन एकदम डाइवर्ट होकर दोबारा इस पे आ गई है। तो ये एक सबसे बड़ी साजिश तो ये होती है कि आपकी इंस्टेबिलिटी जो है इस तरह की क्रिएट की जाती है कि असल इशूज़ से आपका ध्यान हट के आप इसके पीछे लग जाते हैं। और ये कौन लोग कहते हैं? शायद खाकान अब्बासी साहब, आमिर मतीन साहब, फवाद चौधरी साहब, तीनों का प्रोग्राम क्यों में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, एक नया वज़ीर आज़म कल इलेक्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे आपके मसाइल लोड शेडिंग के, पानी ना होने के, गैस ना होने के, महंगाई के उसी तरह रहेंगे। और जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते तब तक शायद हमें इन मसाइल के साथ ज़िंदा रहना पड़े। अल्लाह ज़िंदगी दे आपको भी, हम सबको, और हमारे मसाइल हल करे। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा।